بڑے مواقع آئیں گے زندگی میں خوش رہنے کے. یقین کریں اگر بندہ صرف کھانا سوچ کر کھائے نا, ایک اچھا کھانا, کبھی آپ فروٹ چاٹ کھائیں, میٹھے میٹھے پھل, کتنا مزہ آتا ہے. آپ اللہ کا شکر کر کے کھائیں, اللہ آپ نے مجھے ٹیسٹ بڈز دیے ہیں, آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی رکھی. کچھ لوگ ہیں فروٹ کھا ہی نہیں سکتے, اللہ معاف کرے, آپ کبھی یہ کینسر پیشنٹ سے جا کر ملیں, تھروٹ کینسر کسی کو, وہ کھا ہی نہیں سکتا کچھ, نالی لگی ہوئی ہے, نالی سے ہر چیز جاتی ہے. خوش رہنے کے 100 مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن دماغ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی چیز پہ فوکس نہیں, برا کیا ہے, برا کیا ہے, برا کیا ہے. اس پر بھی اشفاق احمد ایک قصہ سناتے ہیں نا کہ میرا, اب وہ ایسے لوگ نا آبزرو بہت کرتے تھے, ظاہر ہے وہ اپنے قصے سناتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شاید اپنے پوتے کو گود میں ایک دن اٹھایا ہوا تھا, تو کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی, میں اسے دکھا رہا تھا بیٹا بارش ہو رہی ہے, بادلوں کو دیکھو, موسم دیکھو کتنا پیارا ہے, گراس کو دیکھو, یہ وہ. تو کہتے کہ اس کی نظر کھڑکی کے کونے پہ لگی ہوئی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے, کہ کونے کی طرف تم نے نظر جمائی ہوئی ہے. تو کہتے اس سے پوچھا دادا ابو یہ کیا ہے, کونے پہ کیا لگا ہوا ہے. اب بچے بڑے آبزروینٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. کہتے جب میں نے کونے پہ دیکھا تو ایک مرا ہوا مچھر جو ہے وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میری تو نظر بھی نہیں پڑی اس مرے ہوئے مچھر پہ, تو بچے نے مرا ہوا مچھر ہی ڈھونڈ لیا. اینی وے, کہتے مجھے وہاں سے ایک لیسن ملا کہ ہم زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ باہر بہت کچھ ہے دیکھنے کو, بارش, موسم اچھا, بادل, گرینری, لیکن وہ مرا ہوا مچھر جو ہے نا ہماری جان نہیں چھوڑا, لیکن وہ رہے گا بھی, یاد رکھیں وہ رہے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور واقعات سے بات سمجھ آتی ہے اس لیے سنا رہا ہوں, لاسٹ کلاس میں شاید سنایا تھا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک بچہ تھا وہ خوش نہیں رہتا تھا, اب واقعہ شاید من گڑت ہے لیکن بڑی زبردست مثال ہے اس میں. اس کے باپ نے اسے ایک عالم کے پاس بھیجا, ایک مربی تھے ان کے, کہ بیٹا یہ تمہیں سکھائیں گے خوش کیسے رہنا ہے. وہ ان کے پاس گیا, وہ بڑے امیر آدمی تھے, بڑے رئیس تھے, اللہ نے ان کا بڑا کچھ دیا تھا, ان کا گھر بہت بڑا تھا. انہوں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دوں گا, ایک ایکٹیویٹی سے خوش رہنا سکھاؤں گا, انشاءاللہ تمہیں خوش رہنا آ جائے گا. ایکٹیویٹی یہ ہے, تمہارے منہ میں چمچ ڈالوں گا, اس میں آئل ڈالوں گا, وہ آئل نہیں گرنا چاہیے, تم نے پوری ٹیک کیئر کرنی ہے کہ اس چمچ میں سے آئل کا ایک قطرہ بھی نہ گرے, اور یہ ٹیک کیئر کرتے ہوئے میرے گھر کا ٹور کرنا ہے, ساری چیزیں دیکھ کر آنی ہے, جاؤ دیکھ کر آؤ, جتنا ٹائم لینا ہے لے لو. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آیا, اس کا منہ بنا ہوا, بہت زیادہ وہ غصے میں تھا. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میرا پارک دیکھا تم نے, بڑا خوبصورت گارڈن بنایا ہے میں نے. وہ کہتا کہاں سے دیکھتا, میں تو آئل گرنے کی فکر جو ہے نا وہ کر رہا تھا, میں پارک کہاں سے دیکھ, اچھا پرندے نہیں دیکھے تم نے, میری لائبریری نہیں دیکھی, فانوس نہیں دیکھا, وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا غصے ہو گیا, کہتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ نے یہ جو مجھے ایک ٹاسک دیا تھا, اتنا یہ عجیب ٹاسک تھا کہ میری ساری توجہ آئل نہ گرنے پہ تھی. وہ مسکرائے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب پھر جاؤ, آئل گرنے کی فکر اتنی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, ریلیکس رہو, آپ جا کر آبزرو کرو. اب وہ گیا, آدھے گھنٹے میں آ گیا, ساری چیزیں دیکھا ہے, بڑا خوش, چہرہ کھل اٹھا. کہتے کہ بتاؤ کیا کیا دیکھا, اس نے ایکسائٹیڈ ہو کے بتایا میں نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا. کہتے کیوں, کہتا کیونکہ اس بار مجھے آئل گرنے کی اتنی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا بس یہی خوشی ہے, چمچ منہ میں رہے گی, چمچ نہیں نکل سکتی, چمچ پرابلمز ہے زندگی کی, ٹھیک ہے, وہ منہ میں رہے گی, اور آئل جو ہے نا وہ ہے کہ پرابلمس پہ توجہ کتنی دینی ہے. دیکھو اب یہ تمہارا ڈیسیجن ہے کہ نعمتوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے, پرابلم فوکس رہو گے تو بس یہ اسی طرح جس طرح تمہارا منہ بنا ہوا تھا پھر یہی معاملہ تمہارا رہے گا. اگر تم قسم کھا لو گے پرابلمس کو ہی دیکھنا ہے, پھر پرابلمس ہے.